آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قحطان قبیلے سے ایک شخص نہ نکل آئے جو لوگوں کو اپنی لاٹھیوں سے ہانکے گا، یعنی اس کا لوگوں پہ زبردست کنٹرول ہو۔ تو قحطان یہ ابو الیمن، یمن کی نسل جس سے چلی ہے نا، یمنیوں کی، تو یمنیوں میں ایک شخص پیدا ہوگا، وہ قرب قیامت میں۔ چلیں یہ تو دیکھو جو علامات ساعت ہیں نا، قیامت کی علامتیں ہیں، ان کے بارے میں جتنی بات ہمیں حدیث سے ملتی ہے ہم اتنی پیش گوئی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ احادیث کو جوڑ کر ایک نئی کتاب نہیں لکھ سکتے ہم، سمجھ رہے ہو؟ آج کل یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ یوٹیوب پہ کچھ اسکالرز آ رہے ہیں یا کچھ لوگوں نے نا پوری احادیث کو جوڑ کے نا ایک پورا پیش گوئیاں کی ہوئی ہیں کہ اتنے سال میں صدام حسین دریافت ہوگا، پھر اس کے بعد یہ ہوگا، پھر اس کے بعد یہ ہوگا، پھر یہاں سے آپ ٹن ماریں گے، پھر یوں جائیں گے، پھر 2000 فلانے میں یہ ہوگا، تو پھر 6 میں یہ ہوگا۔ وہ جب نہیں ہوتا تو لوگ قرآن و سنت سے بدگمان ہوتے ہیں کہ دیکھو حدیثوں میں تو تھا لیکن ہوا کچھ۔ ہر مجدون کے نام سے کتاب آئی تھی صدام حسین پہ، انہوں نے سب کچھ امام مہدی والی سے متعلق جتنی حدیث ہیں وہ سب فٹ کر کے، تو میں نے وہ کتاب پڑھی نہیں تھی۔ میں نے کہا یار یہ جو چیزیں نبی سے منسوس ہے نا وہ تو ہم نے پڑھی بھی ہیں حدیث میں، یہ تو انہوں نے جوڑا ہے اپنے انداز سے جوڑا ہے نا۔ تو مجھے بہت لوگوں نے کہا یہ پڑھو، میں نے نہیں پڑھی۔ میں نے کہا میرا دل ہی نہیں آتا اس کے اوپر، پڑھ کے دماغ خراب ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جب صدام حسین کو پھانسی پہ لٹکا دیا نا تو وہ کتاب ہی غلط ثابت ہو گئی، کیونکہ اس میں یہ اتنی تھا کہ پھانسی پہ لٹکے، اس میں کچھ اور تھا کہ آگے جا کے بہت کچھ علاقے فتح۔ تو اس لیے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے، جو چیز جتنی مبہم حدیث میں رکھی ہے اس میں کوئی حکمت ہے تو اس کو مبہم طور پر ہی بیان کرنا چاہیے۔ تو جو ہے جیسے یاجوج ماجوج کا ہے، بس اس کو اجمالی طور پر ہمارا عقیدہ ہے کہ یاجوج ماجوج دنیا میں کہیں ہیں اور ایک نہ ایک دن نکلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کریں گے۔ تو کیا ہے کہاں ہیں ہمیں معلوم نہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، ان کے بارے میں اتنی حد تفصیل سے ہمیں بتا دی گئی ہے، دمشق میں آئیں گے، ٹھیک ہے نا، مسجد کے مینار پہ اتریں گے، یہ بات ہمیں بتا دی گئی ہے۔ انہی کے دور میں امام مہدی بھی ہوں گے، امام مہدی ان کو نماز کے لیے آگے کریں گے مگر وہ نماز کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے۔ بس کس سن میں آئیں گے اس کا قرآن و سنت میں کوئی تذکرہ، آئیں گے دمشق میں، صحیح ہے نا؟ نہیں میں نے کبھی نہیں۔ تو وہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ باقی ہم نے جو فیصلے کرنے علامات ساعت کو دیکھ کے نہیں کرنے، ہم نے موجودہ حالات کو دیکھ کر جو گراؤنڈ ریئلٹی ہمیں جس سمت میں چلنے کا حکم دے رہی ہے ہم نے اس کے حساب سے فیصلے کرنے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر ہوتا ہی کوئی بھی آدمی خروج کرنا شروع کر دیتا ہے اسٹیٹ کے خلاف، یا کہیں بھی کسی ملک میں دھماکے شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے اصل میں خراسان سے ایک لشکر نکلنے والا ہے، حدیث میں آتا ہے، تو میں اس لشکر کے لیے لشکر تیار کر رہا ہوں چھوٹا، تاکہ وہ بڑے لشکر میں ضم ہو جائے۔ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ تو بس امام مہدی آنے والے ہیں، تو وہ دیکھو حدیثوں میں تو آتا ہے جب یہ ہوگا تو پھر وہ دیکھو ابھی امام مہدی آنے والے ہیں، ابھی یہ دھماکہ کرنا ہے، ہم نے فلاں جگہ بم رکھنا ہے، تو بھائی لشکر تیار ہو رہا ہے نا، تو خلاف خلیفہ بھی آ رہا ہے، تو ہم امام مہدی کے ساتھ ملیں گے۔ تو آپ کہو بھائی کب آ رہے ہیں؟ بھائی حدیثوں میں ملتا ہے دیکھو، تو وہ یہ لشکر ہوگا اور خراسان میں ابھی دیکھو بم پھٹائے گا نہیں پھٹا، تو یہ وہی امام مہدی کا لشکر تیار ہو رہا ہے۔ بھائی ہمیں کیا پتہ یہ وہ والا ہے یا وہ والا بم پھٹائے یا وہ والا جو امام مہدی کے دور میں پھٹے گا وہ بعد میں جا کے پھٹے گا، ہمیں کیا پتہ یار؟ تو وہ جب اللہ نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کو کرنے دو، آپ اپنے حساب سے دیکھ کے چلو گے، سمجھتے ہو؟ تو لوگوں کی صلاحیتوں کو بہت ضائع کیا جاتا ہے، سمجھتے ہو؟ جب وہ ہوگا تو وہ اس کی علامات پوری بتائی گئی ہیں کہ جو ہے نا وہ پتہ چل جائے گا آپ کو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب ظاہر ہوئی تو پہلے سے یہود و نصارہ انتظار کر رہے تھے نا نئے نبی کا، تو جب ایک پیغمبر ظاہر ہوئے اور آگے حضرت ابو ذر کا ایمان کا واقعہ آ رہا ہے، کیسے انہوں نے تلاش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور علامات دیکھ کر کیسے اندازہ لگایا انہوں نے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے نہیں رکھتے کہ 2-4 آدمیوں پر، وہ پھر اللہ اس کو منوا کے چھوڑتے ہیں۔ جب کوئی کسی شخصیت کو اللہ اوپر لانا چاہتے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا تو آپ کی دعوت پھیلی ہے، آپ کے معجزے ظاہر ہوئے ہیں، پھر لوگ جوک در جوک ایمان لانا شروع ہوئے۔ تو حضرت مہدی کا بھی ایسا ہی ہوگا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جناب جب ظاہر ہوں گے تو بس 4 آدمیوں کو پتا ہوگا۔ جب وہ ظاہر ہوں گے تو اللہ نے ان کے ساتھ اتنے ان کے برحق ہونے کے دلائل رکھے ہوں گے کہ آپ کو کتابوں میں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ اظہر من الشمس، چڑھتے سورج کی طرح ان کے برحق ہونے کے دلائل اللہ ان کے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کے بھی قائم کرے گا۔ یہ خبریں پوری دنیا میں پھیلیں گی، کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کیونکہ ان کے ساتھ پھر ساتھ دینا واجب ہوگا نا، تو پھر اللہ اپنے بندوں کو ایسے نہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا نا، یا حضرت مریم نے کہا کہ یہ ولد الزنا نہیں ہے معاذ اللہ، تو اللہ میاں نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں پورے یہودیوں کے مجمع کے سامنے بولے ہیں، وہ تواتر کے ساتھ پھر بنی اسرائیل میں خبر پھیلی ہے کہ بچہ ماں کی گود میں بولا ہے کہ میں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو اتنا تواتر کے
کہ جس میں جھوٹ کا امکان ہی ختم ہو جائے. ایک آدمی نے نہیں کہا کہ میں نے بچے کو ماں کی گود میں بولتے ہوئے دیکھا ہے. پورے یہود کے بڑے بڑے جتنے بھی علماء صلحاء سارے اس مجمع میں موجود تھے, سب کے سامنے عیسیٰ ابن مریم نے گواہی دی ہے. اور پھر صرف اتنا بھی نہیں, اس کے بعد کنٹینیو مسلسل آپ کی نبوت کی شہادتیں ملتی رہی ہیں ان کو. تو اللہ تعالیٰ پھر تبھی تو دیکھو یہ جو آج یورپ میں اتنا گوروں نے حکومت کی ہے نا اتنی بڑی دنیا پر, تو یہ کیا تھا, یہ عیسائیت کی بیس پہ ریاستیں خلافتیں قائم ہوئی نا. آج جو پورا یورپ ہے یہاں جب گورے آئے انہوں نے مذہب کو نکال دیا تو یہ ان کی حکومتیں مذہب کی بیس پہ ہی تو قائم ہوئی تھیں کہ پیچھے ایک پیغمبر کا نام استعمال کیا نا انہوں نے, عیسیٰ ابن مریم کا. یار دیکھو دنیا میں اتنے بڑی پاورفل ریاست قائم کرنا, اس کے لیے ٹھیک ٹھاک قربانی چاہیے, بے تحاشا گاجر مولی کی طرح کٹے ہوں گے. تو اس کٹنے کے پیچھے ایک سچے پیغمبر کی موٹیویشن تو ہو سکتی ہے, بغیر اس موٹیویشن کے کوئی نہیں کٹتا اس طریقے سے. تو یہ عیسیٰ ابن مریم کا نام تھا جس کی بیس پر عیسائیت نے دنیا میں راج کیا ہے, ورنہ یہ نہ بنتا یہ آج پورا لندن اور یہ فرانس اور یہ جتنے بھی یورپ کے کنٹریز ہیں. اور اس کے لیے تو ہمارے ریاستیں بھی انہی کے ہاتھ میں تھی نا, اتنے پھیلے دنیا میں, ماضی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سارا اس کے پیچھے تو یہ موٹیویشن اتنی بڑی انسانیت کو مل کیسے گئی, تو وہ اخبار متواترہ سے ملتی ہے, اخبار آحاد سے نہیں ملتی. یعنی لاکھوں لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات بھی اور ان کی سیرت بھی. اس کے بعد جا کے لوگ, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, تو اس کے بعد جب اسلام آیا تو پھر وہ کتنی بڑی بڑی ریاستوں سے تھوڑے تھوڑے مسلمانوں کی جنگیں ہوئی ہیں. تو وہ کیوں فتح ہوئی, ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی, تو لوگ ان پر ایمان لے کر آئے. تو یہ ایمان اتنا پاورفل تھا کہ یہ 2-4 خبروں والا ایمان نہیں تھا. ہزاروں لوگوں نے آپ کی سیرت کو دیکھا, پھر لاکھوں نے اس کو نقل کیا. تو وہ جو موٹیویشن ملی اس سے پوری یہ پہلے بنو امیہ کی خلافت, اندلس کی خلافت, بنو عباس کی خلافت, پھر خلافت عثمانیہ, یہ ساری چیزیں سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. اور آج بھی جو جنگیں ہو رہی ہیں, اگر مسلمان زندہ باقی رہ گئے ہیں تھوڑے سے, تو اس کے پیچھے مذہب کی موٹیویشن ہے. تو یہ جعلی چیزوں کی موٹیویشن اتنی پاورفل نہیں ہوتی, بتانے کا مقصد یہ. تو یہ خود یہ جو سب سے پہلے یہودیوں نے دنیا پہ حکومت کی, پھر عیسائیوں نے, پھر اسلام نے, تو ہمیشہ بڑی بڑی ریاستیں آسمانی مذہب ہی کی قائم ہوئی ہیں. تو خود یہ بات بھی آسمانی مذاہب کے سچے ہونے کی دلیل ہے. کسی باطل بیس پر اتنی بڑی ریاستیں قائم ہوتی نہیں ہیں, کیونکہ اس کے لیے ٹھیک ٹھاک قربانی چاہیے. وہ قربانی حب مال اور حب جاہ والے دیتے نہیں ہیں, الا یہ کہ پاور بہت ہو تو پھر دے دیتے ہیں, پھر تو قربانی رہتی نہیں نا. عمرو ابن دینار کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم نے نبی کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک ہوئے, تو مہاجرین میں بھی کچھ لوگ آپ کے ساتھ آ گئے, حتیٰ کثروا, مہاجرین بہت ہو گئے. وکان من المہاجرین رجل اللعاب, مہاجرین میں ایک شخص تھا جو مزاح بہت کرتا تھا. ان کی عادت کیا تھی, مزاح کی. تو انہوں نے کیا کیا, فکسا انصاریا, کسی انصاری صحابی کے جو پشت ہے نا اس پہ ہاتھ مارا, کولوں پہ ہاتھ مارا ایسے مذاق میں. ان کو غصہ آ گیا, فغضب الانصاری غضبا شدیدا, بہت سخت غصہ آ گیا انصاری کو. حتی تداعوا, ایک دوسرے کو بلانا شروع کر دیا, بھائی اس نے مجھے تنگ کیا ہے, آئے ہو بھائی ذرا اس سے انتقام لیتے ہیں. انہوں نے کہا, جب لڑائی شروع ہوئی تو انصاریوں نے کہا کہ یا للانصار, اے انصاریوں ادھر آ جاؤ, سارے انصاری جمع ہو جائیں, ان سے ہم نے جھگڑا کرنا ہے. تو مہاجر نے کہا کہ اے مہاجروں ادھر آ جاؤ. تو اب یہ قوم پرستی کی جنگ شروع ہو گئی نا بھائی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی انصار ہیں وہ ادھر آ جائیں. مہاجروں نے کہا جو مہاجر ہیں ادھر آ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلے تو فرمایا, ما بالو دعوی اہل الجاہلی, یہ جاہلیت والے دعوے کا کیا حال ہے, یہ کون سے تم باتیں کر رہے ہو. اب دیکھو یہاں قومیت کا استعمال کس کے لیے ہو رہا ہے, لڑوانے کے لیے. یہاں قوم پرستی تعصب ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. نبی نے قوموں کے حوالے بھی دیے, اور یہاں پر آپ قومیت سے منع کر رہے ہیں. ذرا سی جنگ ہو پنجابیوں میں, اور پٹھان, ہم پٹھان ہیں, ہم پنجابی ہیں, اس موقع پہ یہ نعرہ ناجائز اور حرام. اور آج کل یہی چل رہا ہوتا ہے, ایک دم ایسی جنگ چھڑتی ہے کہ پھر لاشیں اٹھانا مشکل ہو جاتا. ایسا مذاق بھی ٹھیک نہیں ہے نا, بس غلطی ہوئی نا ان سے, تو ان کو تھوڑی پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا. تو آپس میں بھی ایسے مذاق نہ کیا کرو بھائی. اچھا بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, فرمایا فقال النبی صلی اللہ فخرج النبی فقال, بھائی یہ حدیث کل پڑھیں گے, استاد جی آ نہ جائیں, نہیں آئیں گے تو پھر مکمل کر لو. تو میرے بھائی فقال النبی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثم قال ما شانهم, آپ نے فرمایا کیا ہوا ان کو, فاخبر بکسعۃ المہاجری الانصاریہ, صحابہ نے بتایا کہ انہوں نے ایسے مذاق کیا تھا, اس کے بعد جنگ شروع. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوها فانها خبیثہ, آپ نے فرمایا اس نعرے کو چھوڑ دو, یہ خبیث ہے. یعنی قوم پرستی کا نعرہ کیا ہے, خبیث. ایک حدیث میں آتا ہے منتنا, بدبودار, وہ جو
بچہ بکری کا بچہ نہیں پڑا ہوا ہوتا کچرے میں، مردہ بچہ، تو اس سے جو اس کو بھی منتنا کہتے ہیں نا، بدبو پھیلا رہا ہے، تو یہ قوم پرستی کا نعرہ کیا ہے؟ بدبودار۔ وقال عبداللہ ابن ابی ابن سلول، عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق کو موقع مل گیا، یہ خود بھی انصار میں سے تھا، اس کو موقع مل گیا بھائی اس جنگ کو تھوڑا کیا کرو، تھوڑا بھڑکاؤ یار، آگ لگاؤ آگ لگاؤ۔ اقد تداعوا علینا، انہوں نے کہا تداعوا علینا، انہوں نے کہا اچھا یہ مہاجرین نے ہم پر اپنی قوم کو بلایا ہے ہم سے لڑنے کے لیے، لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، تو کہنے لگے کہ اچھا ہم نے تو ان لوگوں کو پناہ دی ہے مکہ میں، سوری مدینہ میں، یہ کمزور لوگ تھے، ہم نے مدینہ میں ان کو پناہ دی ہے اور یہ ہم سے لڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، ہم واپس جائیں گے تو ہم جو عزت دار لوگ ہیں معاذ اللہ ان رسوا لوگوں کو نکالیں گے۔ یہ وہی نعرہ ہے جو ایک سیاسی لیڈر نے نہیں کچھ دن پہلے ایم کیو ایم کے بارے میں لگا دیا تھا کہ یہ ہندوستان سے لٹے پٹے آئے تھے تو ہم جو ہے نا ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں تھا، تو اس وقت بڑا کراچی میں پھر فساد شروع ہو گیا تھا، لیکن وہ فساد بھی وہ کیا ہوا، اس کا جملہ اس کی ذات تک تھا نا، اس نے پوری قوم کی نمائندگی میں تو نہیں کہا، فسادی لوگوں نے اس کو پوری قوم کی نمائندگی سمجھ کے پوری قوم کے خلاف تقریریں شروع کر دی، تو جیسے وہ فسادی تھا نا ایسے یہاں سے بھی جو رپلائی گیا وہ بھی کس پر مبنی تھا بھائی، اس نے پوری قوم کی نمائندگی میں تھوڑی کہا تھا، یہ ایک آدمی کا تھا نا، آپ اس کے خلاف بولتے، لیکن جو رپلائی گیا ہے وہ پوری قوم کے خلاف گیا، تو یہ شرارتی لوگ ہوتے ہیں اور ہم جیسے بے وقوف ان احمقوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ہمارے لیڈر نے ماشاءاللہ بڑی خاندانی بات کی، ہم سب اس کا ساتھ دیں گے، وہ بھی گدھا تھا جس نے یہ بیان دیا تھا اور جس نے پوری قوم کو اس بیس پر رپلائی کیا وہ اس سے بڑا گدھا تھا، تو دونوں گدھے ایک جیسے تھے، تو ہم پڑھے لکھے اگر ہیں تو ہمیں ان گدھوں کو فالو نہیں کرنا۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے فوراً اس سے فائدہ اٹھا کے کہا کہ اچھا یہ لوگ تو کمتر لوگ تھے، ہمارے پاس آئے تھے لٹے پٹے اور ہم واپس جا کے ان کو نکالیں گے، تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت عمر کا وہی سٹائل تھا جو ہمیشہ سے رہا، حضرت عمر نے فرمایا لئن رجعنا، جب اس نے کہا تو حضرت عمر نے فرمایا الا تقتلوا هذا الخبيث، صحیح ہے نا، اب دیکھو حضرت عمر نے سارے انصار کو برا نہیں کہا، یہ خوب سمجھو، هذا الخبيث خاص اس کی طرف اشارہ کر کے کہ یا رسول اللہ، دو روایتیں، ایک میں کہ آپ اس کو قتل کیوں نہیں کرتے، یا آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں، اس کی، یہ نہیں کہا کہ یہ انصار ایسے ہیں، یہ یوں ہیں تو فلانا ہے، تو ہماری وجہ سے ان کو اسلام ملا ہے اور ہماری وجہ سے ان کو بھی تو فتوحات مل رہی ہیں، تو یہ سب نہیں کہا حضرت عمر نے، حضرت عمر نے خاص اس شخص کے بارے میں کہا کہ یہ فتنہ پھیلا رہا ہے، تو یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں اور اس خبیث کو قتل کر دوں، تو نبی نے فرمایا لا یتحدث الناس انه کان یقتل اصحابہ، نا، اگر ان کو قتل کر دیا، مجھے بھی پتہ یہ نالائق شرارتی ہے، تو لوگ کہیں گے اگر میں نے قتل کر دیا، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دے، کس قدر بہترین سیاست ہے دیکھو، کہ بھائی جو غیر مسلم ہے نا وہ اپنے آپ کو اسلام میں محفوظ نہیں سمجھیں گے، وہ سمجھیں گے بھائی یہ انہی کا کلمہ پڑھتا ہے، انہی کے ساتھ جنگوں میں گیا ہے اور کوئی بات پتہ نہیں کیا ہوئی اور گردن اڑا دی تو ہم بھی جائیں گے، تو ایسا نہ ہو بات بات پہ ہماری بھی گردن اڑائی جائے، کتنا بڑا فسادی تھا، لیکن اس کے باوجود آخر دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیس پہ قتل نہیں کیا کہ قوم پرستی کی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے اس سے، اور دوسرا کیا ہوگا کہ جو مشرکین ہیں وہ اسلام میں ان کا داخلہ بھی رک سکتا، تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ کوئی فیصلہ کریں تو دو بڑی مصیبتوں میں سے چھوٹی مصیبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو جذباتی فیصلے ہوتے ہیں ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے لہذا اس کو فوراً ٹھیک ہونا چاہیے، یہ نہیں سوچتے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے چکر میں 4-6 جو ٹھیک کام ہے وہ بھی الٹے ہو جائیں گے، تو یہ زندگی کے ہر پہلو میں الحمدللہ ہمارا فیصلوں کی بنا یہی ہوتی ہے کہ بس یہ غلط ہے تو اس کو ٹھیک کر دو، جذباتی بن۔ جیسے میرا ایک بیان ہے کہ فرانس کا بائیکاٹ کرو نا، فرانس کی مصنوعات کا، میں نے پھر اس بیان سے رجوع کیا، استاد صاحب سے میں نے پہلے ایک بیان دیا تھا، فرانس میں گستاخی کے خاکے آئے تھے نا، تو میں نے اس بیان سے میں نے استاد صاحب سے کہا کہ ہم نے فرانس کے تو بائیکاٹ کرنا چاہیے، گستاخی کی ہے انہوں نے وغیرہ وغیرہ، مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، میں نے بیان بھی دے دیا، وہ بیان چل بھی رہا ہے، تو میں نے استاد صاحب سے مشورہ دیا کہ اس کو بائیکاٹ کو ہمیں پھیلانا چاہیے۔ استاد صاحب نے کہا کہ ہم نے فرانس کا بائیکاٹ کیا نا، اتنا بڑا نقصان نہیں، یہ سوچو فرانس نے ہمارا بائیکاٹ کر لیا تو کیا ہوگا۔ تو مجھے وہ بھینس والا لطیفہ یاد آیا کہ ایک آدمی نے بھینس کو جمال گوٹا کھلانا تھا، جمال گوٹا پائپ کے اندر رکھ کر، طریقہ یہ تھا کہ بھینس کے منہ میں پائپ رکھ کے ادھر سے پھونک مارے، تو ہوا یہ کہ یہ اس کے پھونک مارنے سے پہلے بھینس نے پھونک مار دی، وہ سارا جمال گوٹا اس کے پیٹ میں اور یہ مر گیا۔ تو یہ بھی دیکھو کہ تم بھینس کے منہ میں پائپ رکھ کے پھونک مار رہے ہو، اگر اس نے پھونک ماری تو تم افورڈ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ تو استاد صاحب نے فرمایا کہ یہ جو ہم بائیکاٹ کی مہم چلاتے ہیں اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر انہوں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا ہم تو ویسے ہی معاشی بحران کا شکار ہیں، اگر یہ
یورپ نے، امریکہ نے، ان لوگوں نے مل کے ہمیں ہمارا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، تو ہم اس سے بھی جائیں گے جو اس حالت میں. تو استاد نے فرمایا میں یقینی طور پہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں، لیکن جب تک آپ نے اس کے سائیڈ افیکٹ پہ آپ پوری طرح غور نہ کرو، آپ کو بیان داغنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد سے میں پھر بیان دے ہی نہیں رہا. یہ بڑی بصیرت کی بات ہے. حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ واقعی بائیکاٹ کرے گا یا بائیکاٹ کرنے کا ہمیں نقصان ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی نقصان نہ ہو ہمیں، لیکن کہا کہ جب تک آپ کو نالج نہ ہو نا ان سب چیزوں کی، اتنی اپر لیول پہ جا کے یا ایسے لوگوں میں مل بیٹھ کے کہ حاکم کی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے نا بائیکاٹ. ہم تو کہہ رہے ہیں فرانس کے سفیر کو نکال دو بھائی، آپ اس سیٹ پہ جا کے بیٹھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرے اندر نکالنے کا دم ہے بھی کہ نہیں ہے. نکال دیا تو میں افورڈ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. تو جذباتی تقریریں، روڈ بلاک کرنا، یوں کر دینا، یہ تو نیچے کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جو اپر لیول پہ ہوتا ہے وہ کبھی غلط بھی کر سکتا ہے، 2 نمبری بھی کر سکتا ہے، لیکن بعض دفعہ وہ مجبور بھی ہوتا ہے. دیکھیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث سے ملتا ہے وہ اتنی بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نسب میں حضرت مہدی ہوں گے. ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، قریش میں سے ہوں گے، اور جس دور میں آئیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے بعد فوراً نازل ہوں گے، اس دجال بھی اسی وقت ظاہر ہوگا. یہ تینوں چیزیں ایک ہی وقت پہ ہوں گی، دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی. اور حضرت مہدی دمشق میں مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے دمشق کے مینار پہ اتریں گے، پھر وہاں سے سیڑھیوں سے نیچے آئیں گے کیونکہ دارالاسباب میں داخل ہو چکے ہیں. حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، وہ انکار کریں گے. حضرت مہدی کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے اور پھر دونوں کی اقتداء میں جہاد ہوگا. تو مجاہدین کے امام ہوں گے حضرت مہدی. اتنی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. چند باتیں اور ہیں روایات میں جو ملتی ہیں. یہ ہمیں ڈیٹ نہیں بتائی گئی ہے، سن نہیں بتایا گیا، سال نہیں بتایا گیا. اس بارے میں صدیوں سے لوگ پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ فلاں سن میں آئیں گے، فلاں سن میں آئیں گے. بڑے بڑے لوگوں نے پیش گوئیاں کی ہیں جو 100% غلط ثابت ہوئی ہیں. تو اب بھی لوگ پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ 2025 میں آئیں گے، کوئی کہہ رہا ہے 2030 میں آئیں گے. تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبہم رکھا ہے، صحابہ نے مبہم رکھا. نہ صحابہ نے نبی سے تاریخ پوچھی، نہ مہینہ پوچھا، اور نہ نبی نے بتایا. اور ایسی چیزوں میں اسلام اس کو مجمل ہی رکھتا ہے، کیونکہ وہ مہینہ آتا اور اس مہینے میں کوئی بھی اٹھ کے مہدی کا دعویٰ کر دیتا تو کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے نا. اس لیے ہمیں اس پر مبہم ایمان ضروری ہے، مجمل ایمان ضروری ہے. مبہم تو نہیں کہیں گے، مجمل کا مطلب تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے، بس ہمیں پتہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے قرب قیامت میں کہ حدیث میں آتا ہے خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا اور اللہ اس کو فتح عطا فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ مجاہدین لڑیں گے اور اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 مجاہدین اس میں جو لڑنے والے ہوں گے وہ شہید ہو جائیں گے، جو اس وقت کے سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے. اور 1/3 مجاہدین وہ ہوں گے جو لڑائی کی شدت اور سختی کی وجہ سے میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی اللہ کبھی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا. اور 1/3 ہوں گے جن کو اللہ دنیا پہ غلبہ عطا کرے گا، کفر پہ غلبہ عطا کرے گا. تو یہ اس وقت پھر حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا اور پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اسی وقت نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے. اور ایک اور دفعہ، یعنی ایک دفعہ تو اسلام دنیا میں غالب آ چکا ہے، تو ایک اور دفعہ اسلام حضرت مہدی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے پوری دنیا میں غالب آ جائے اور ہر طرف خیر ہی خیر ہوگی. جزیے کا نظام ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو کھول دے گا. آسمان کی برکتیں، خوب بارشیں برسیں گی. ایک روایت میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ اس کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پہ استعمال کریں گے. ایک انگور کا دانہ کئی لوگ نچوڑ کے پئیں گے. یعنی برکتیں اللہ کی طرف سے ایسی کھل جائیں گی تو پوری دنیا میں امن ہوگا. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا تھی؟ قرآن میں آتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ دین کو پوری دنیا میں غالب کر دیں. تو ایک دفعہ تو یہ بنو امیہ کے دور میں اور بنو عباس اور پھر خلافت عثمانیہ، یہ جو مسلمانوں کی خلافتیں چلی ہیں، تو بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں تو اسلام پھیل گیا تھا. پوری دنیا، جتنی بھی مہذب دنیا تھی اس میں اسلام ہی اسلام تھا. یعنی اسلامی حکومت تھی. سب مسلمان نہیں تھے لیکن حکومت اسلامی تھی، سب مسلمانوں کے زیر سایہ تھے. تو اللہ تعالیٰ اب پوری دنیا میں کیفیت کے لحاظ سے، کمیت کے لحاظ سے، کوانٹٹی کوالٹی دونوں لحاظ سے اسلام کو دنیا میں غالب کرے گا. اس کے لیے اللہ نے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیا ہے. اتنا ہمارا ایمان ہے.
اب کیا ہوتا ہے کہ ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی اٹھ کے دعویٰ شروع کر دیتا ہے. اور تو امام مہدی سب سے پہلی بات یہ مجاہد ہوں گے، بڑی اہم ترین بات یہ ہے. اور انہی کے فوراً انہی کے دور میں حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی نازل ہوں گے، تو اور دجال بھی ظاہر ہوگا. تو اس لیے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، اس لیے ان کو پہچاننے میں اہل اسلام کو دشواری نہیں ہوگی. حضرت مہدی کو تو لوگ خود تلاش کریں گے، ان کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے، وہ دعویٰ نہیں کریں گے. لوگ اہل اللہ، بزرگان دین، علماء ان کو خود تلاش کریں گے. آج لوگ خود دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں حضرت مہدی ہیں، میں حضرت مہدی ہوں، تو وہ دعویٰ جو کرے گا اس کا مطلب وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ہمیں اس ٹاپک کو ختم کر دینا چاہیے اس سینس میں ختم کر دینا چاہیے کہ جو دعوے کر رہے ہیں نا کہ کل آ رہے ہیں، پرسوں آ رہے ہیں، فلاں سن میں آ رہے ہیں، اس سینس میں اس ٹاپک کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے. ہاں جتنا احادیث میں ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. اور جو لوگ بھی خلاف سنت ہوتے ہیں وہ تو حضرت مہدی ہو ہی نہیں سکتے. آج تو مہدی ہونے کا دعویٰ ایسے پاگل فضول قسم کے لوگ کر رہے ہیں، جو انسان ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم انسان کے بچے بھی ہیں کہ نہیں. اچھا، یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا امام مہدی نبی ہوں گے؟ امام مہدی نبی ہوں گے یا صحابی؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں. نہ وہ نبی ہوں گے نہ صحابی ہوں گے، کیونکہ صحابی تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اسی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو. حضرت مہدی اور نبی کا زمانہ تو صدیوں کا فاصلہ ہے اس کے درمیان. تو نہ تو نبی ہوں گے نہ صحابی ہوں گے، نیک ہوں گے، بزرگ ہوں گے. بس مہدی کا معنی ہدایت یافتہ، سیدھے راستے پر ہوں گے. یوگا کی شرعی حیثیت، یوگا کی شرعی حیثیت بتا دیں. عاطف کراچی سے. دیکھیں، یوگا ہندوؤں کا بھی ایک مذہبی وہ شعار سمجھا جاتا ہے، ہندو لوگ کرتے ہیں، ان کے جوگی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. خیر، لیکن یوگا کی ایک حیثیت ہے کہ اپنی فزیکل فٹنس کے لیے آپ یوگا کرتے ہیں. تو اگر کوئی فزیکل فٹنس کے لیے کرتا ہے، کسی مذہبی رسم کی نقل اتارنا مقصد نہیں ہے یا اس کو فالو کرنا مقصد نہیں ہے، تو اگر یوگا کے ماہرین سے پوچھ کے کوئی آدمی ایکسرسائز کرتا ہے تاکہ اس کے جو باڈی ہے وہ لچک رہے اس میں، تو وہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ اگر صحت بنانے کی نیت ہو تو ثواب بھی ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. تو ہر وہ ایکسرسائز جو آپ کی باڈی کی فٹنس کے لیے اچھی ہے، فائدہ مند ہے، تو وہ آپ اچھی نیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا. لیکن کوئی بھی فن جب سیکھیں تو ماہرین کے بغیر نہ سیکھیں. ہمارے یہاں لوگ انٹرنیٹ پہ دیکھ کے یوگا کی ایکسرسائز شروع کر کے اپنے آپ کو آڑا ترچھا کر لیتے ہیں، تو وہ پھر سیدھے نہیں ہو پاتے. بعض دفعہ گھڑیوں میں گیپ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو ماہرین سے پوچھے بغیر کوئی بھی کام خود سے نہ کیا کریں. اس کے بارے میں جدید تحقیق کو پہلے پڑھ لیں کہ کس ایکسرسائز کے فائدے کیا ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد دل ہندو دھرم کی محبت ہو، دل میں ہندو دھرم کی محبت ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی ہندو لڑکی مسلمان لڑکے سے شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کرے، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ پر بھی عمل کرے، لیکن اس کے دل میں ہندو دھرم کی محبت بھی ہو، کیا وہ لڑکی مسلم ہوگی یا نہیں؟ راشد قریشی، انڈیا سے. دیکھیے، محبت کی دو قسمیں ہیں. ایک محبت کہلاتی ہے عقلی اور ایک کہلاتی ہے طبعی. عقلی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ ہندو اچھا مذہب ہے اسلام سے، اور بت پرستی اور گائے کا پیشاب اور جو بھی ان کے مذہب کی چیزیں ہیں، یعنی اس کو مقدس مانتے ہیں، گائے کے پیشاب میں شفا سمجھتے ہیں مذہبی طور پر. ایک تو اگر کوئی سائنسی طور پر ہے تو یہ الگ بات ہے. تو اس لحاظ سے اس کو عقلی لحاظ سے محبت ہے، وہ اسلام پر اس کو ترجیح دیتا ہے، تو پھر تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ کافر ہے. اور ایک طبعی محبت ہوتی ہے، وہ اس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا. وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک مذہب میں ایک طویل زمانہ کسی نے گزارا، پھر اس نے اسلام قبول کیا، لیکن یادیں اس سے وابستہ ہیں. اب اس کو اس میں ندامت بھی ہے کہ یار، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے چوری کی، ساری زندگی چوری کرتا رہا، پیسے کماتا رہا، اسے احساس ہوا کہ چوری بری چیز ہے، اس نے چوری چھوڑ دی. اب اسے یاد آتا ہے، یار میں چور تھا، میں کیسے چپل چرا کے بھاگا کرتا تھا، کیسے میں نے فلاں کی جیب سے پیسے نکالے تھے، اس کا اپنا ہی لطف تھا. تو وہ اس کو یادیں تو آ رہی ہیں، لیکن وہ اس پہ خوش نہیں ہے کہ کاش میرے دل میں یہ چیزیں نہ ہوتی. یعنی عقل اس کی یہی کہہ رہی ہے بھائی تو غلط سوچ رہا ہے. اس سے اور آسان مثال دیتا ہوں میں. ایک آدمی کو زنا کی لت پڑ گئی، بعد میں اس کو احساس ہوا کہ یہ برا کام ہے، اس نے توبہ کر لی زنا سے. اب اس کو پرانی یادیں آ رہی ہیں کہ میں ایسے مزے اڑایا کرتا تھا، یا میں چرس پی کے کیسے مزے اڑایا کرتا تھا. تو یہ جو اس کا دل مائل ہو رہا ہے نا اس کی طرف، تو عقل یہ اس کی عقل خود کہہ رہی ہوتی ہے بھائی تو غلط سوچ رہا ہے، تجھے اپنے دل سے اس کی محبت نکالنی پڑے گی. تو یہ ایک طبعی چیز ہے، اس کی وجہ سے نہ کافر ہوتا ہے انسان، نہ گناہ گار ہوتا ہے. یہ غیر اختیاری ہے. وہ لوگ عشق چھوڑ دیتے ہیں نا، کسی سے عشق ہوا معشوقہ سے، پھر پتہ چلا یہ تو حرام ہے تو چھوڑ دیا اس کو، اور وہ یادیں اس کی غیر شعوری طور پر آ رہی ہیں،
تو یہ جو لاشعوری طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اس پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا، اس سے نہ انسان گناہگار ہوتا ہے نہ انسان کافر ہوتا ہے جب تک اس کے تقاضے پر عمل نہ کرے۔ جیسے کسی چرسی نے چرس چھوڑ دی، اسے بار بار وہ زمانہ یاد آ رہا ہے ہیروئن پینے کا زمانہ، کہ ہم کیسے برساتی نالے میں 8-10 دوست ہیروئن پیا کرتے تھے، ہم پائپ کے منہ میں بیٹھے ہوتے تھے، برساتی نالا بھی پائپ ہوتا ہے نا، اور پائپ ہمارے منہ میں بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ منظر سوچ سوچ کے اس کو یاد آ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن اس کو دل تو مائل ہو رہا ہے ہیروئن اور چرس اور اپنے ہیروئنچی دوستوں کی طرف، لیکن جاتا نہیں ہے، وہ نہ ہیروئن مانگتا ہے نہ پیتا ہے، عقل یہی کہتی ہے غلط ہے۔ تو ایسے ہی دل مائل ہونے پر اس کو گناہ نہیں ملے گا، بلکہ الٹا ثواب ملے گا اس کو، اس لیے کہ دل چاہ رہا ہے لیکن یہ پھر بھی اللہ کو ناراض نہیں کر رہا۔ تو اگر کسی ہندو نے اسلام قبول کیا اور اسے وہ پرانا مذہب یاد آتا ہے لیکن اس کو ندامت ہے، دل یعنی اس کی عقل یہی کہتی ہے کہ بھائی اس کو چھوڑ، کاش یہ میرے دل سے محبت ختم ہو جائے، وہ اللہ سے دعا، اس خاتون کو چاہیے اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب میں نے اسلام قبول کیا ہے تو میرے دل سے جتنے بھی اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں اللہ سب کی محبت میرے دل سے نکال دے، یہ دعا مانگنی چاہیے اس کو۔ اور پھر بھی اگر دل مائل ہوتا ہے تو اس پہ انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اس کو زبان سے بیان نہ کرے، یوں نہ کہے کہ مجھے ہندو دھرم ابھی اچھا لگتا ہے یا میرا دل چاہتا ہے میں ہندو ہو جاؤں، یہ الفاظ اگر استعمال کیے نا، میرا دل چاہتا ہے میں ہندو ہو جاؤں، تو پھر وہ اسی وقت کافر ہو جائے۔ تو یہ زبان سے ایسی کوئی بات نہ کرے، غیر اختیاری طور پہ جو دل میں خیالات آتے ہیں یہ خیالات انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، اس پہ گناہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ اسلام کی طبعی محبت بھی دل میں پیدا ہو جائے گی، اسلام اچھا لگنے لگے گا۔ تو یہ خاتون کو بس اتنا اہتمام لازم ہے کہ اگر اس کے دل مائل بھی ہو رہا ہے تو یہ زبان سے یہی کہے کہ میں نہیں واپس جانا چاہتی اور میں اسلام سے محبت کرتی ہوں، اور اللہ سے دعا بھی مانگے، اللہ تو نے جب مجھے اسلام کی توفیق دی تو میرے دل میں اسلام ہی کی محبت ڈال دے، اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں ان کی محبت تو میرے دل سے نکال دے۔ اگر یہ اس طرح دعا نہیں مانگتی اور زبان سے یہی کہتی ہے مجھے وہی دھرم اچھا لگتا ہے وہی، تو پھر یہ غیر کافر ہو جائے گی اللہ کی نظر میں بھی، کیونکہ زبان سے آپ نے ایک چیز کا اظہار کیا، یہ تو آپ کا اختیار ہے نا، زبان تو آپ کے کنٹرول میں ہے، دل کنٹرول میں نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ تو اس لیے غیر اختیاری چیزوں پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، پکڑ ان چیزوں پر ہے جو آپ کے اختیار میں۔ بڑا عجیب سا سوال پوچھا ہے ضیاء اللہ صاحب نے ملیشیا سے، کہتے ہیں جی 4 بیویوں کو ایک گھر میں رکھنا، 4 بیویوں کو ایک گھر میں رکھنا جائز ہے یا نہیں، اور ان کی اولادیں آپس میں محرم ہوں گی یا نامحرم؟ اولادیں تو سب محرم ہوں گی کیونکہ باپ سب کا ایک ہے، تو سب بہن بھائی ہوں گے آپس میں، باپ شریک۔ باقی یہ کہ 4 کو ایک گھر میں آپ رکھیں لیکن خود پھر اپنے لیے کوئی الگ گھر کا انتظام کرنا پڑے گا آپ کو، یہ ہو نہیں سکتا کہ 4 ایک گھر میں رہیں اور پھر آپ بھی اسی گھر میں رہیں۔ ایک صورت ہے آپ اگر اسی گھر میں رہنا چاہتے ہیں جس میں 4 ہیں، تو پھر آپ بلٹ پروف جیکٹ تیار کریں، ایک بہترین ہیلمٹ جس پہ ڈنڈے کا اثر نہ ہو، بم دھماکوں کا بھی اثر نہ ہو، بیلن کا بھی اثر نہ ہو، وہ ہیلمٹ پہن کے آپ گھر میں رہ سکتے ہیں۔ تو یہ تو میں آپ کو ایک سجیشن تھی کہ اگر آپ کی 4 بیوی ہیں تو اللہ کا واسطہ یہ حماقت آپ کبھی بھی نہ کریں۔ باقی شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بیویاں اگر راضی ہیں آپس میں ایک ہی گھر میں رہنے پر تو رکھ سکتے ہیں، راضی نہیں ہے تو پھر ان کو ایک ہی گھر میں ٹھونسنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ سوکن سے طبعی طور پر ایک نفرت سی ہوتی ہے، وہ نہیں برداشت کرتی اس کے وجود کو۔ ہمارے نبی کی کا طریقہ ہمارے سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، 9 کو الگ الگ گھر دیے، اگرچہ چھوٹے چھوٹے دیے لیکن دیے سب کو الگ، کہیں نہیں ملتا کہ ایک زوجہ کو 2 زوجہ کو ایک ہی گھر میں آپ نے رکھا ہو۔ تو شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہر بیوی کو دوسری سے الگ گھر دینا پڑے گا آپ کو لے کے، چاہے پورشن الگ کر دیں یا پارٹیشن کر دیں، کچھ بھی کریں تو آپ کو الگ گھر دینا پڑے گا۔ ایک کی مرضی کے بغیر دوسری بیوی کو اسی گھر میں لا کے ٹھونسنا یہ پہلی کے ساتھ بھی ظلم ہے، دوسری کے ساتھ بھی ظلم ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے یہ۔ آج کل 4 بہنیں اکٹھی نہیں رہتی ہیں، آپ 4 بیویوں کو کیسے رکھیں گے؟ 4 بہنیں لڑ پڑتی ہیں آپس میں، تو اس لیے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ 2 بیویوں کو بھی یہ گھر میں نہیں رکھ سکتے آپ ان کی مرضی کے بغیر، بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اگر وہ راضی بھی ہوں تو بھی نہ رکھیں۔ بعض دفعہ بیویاں راضی ہوتی ہیں جی ہم دونوں بہنوں کی طرح رہ لیں گی، رہنا شروع کرتی ہیں، پھر ان کے جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں ایسی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں کہ پھر اگر آپ ایک کو مریخ میں رکھیں اور ایک کو جو ہے وہ کسی اور سیارے پہ رکھیں تو بھی ان کے آپس میں چپکلش چلتی رہتی ہے، ایسی لامتناہی جنگیں شروع ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بھائی ان کو الگ الگ رکھیں، اور ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر تو اکٹھا رکھنا جائز بھی نہیں ہے۔ بد زبانی کی وجہ سے تعلق ختم کرنا، کیا کسی مسلمان کے ساتھ اس وجہ سے تعلق ختم کر سکتے ہیں وہ بد زبانی کرتا ہے اور گالم گلوچ کرتا ہے؟ احسن شاہ، حدیث میں آتا ہے سب سے بدترین شخص وہ ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ تو اس کا مطلب بد اخلاقی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ ہٹتے ہیں۔
تو اگر کوئی واقعی گالم گلوچ اور بدتمیز بد اخلاق ہے تو اس سے مکمل تعلق ختم کرنا تو جائز نہیں ہے کہ بالکل ہی منہ پھیر لیں، ایسا نہیں ہے، بس اتنا ریزرو ہو جائیں، تھوڑا سا سلام دعا رکھیں، السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی، خیریت سے ہیں جی، وعلیکم السلام، اور طبیعت ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، چلیں، بس اتنا بھی کافی ہے تعلق، زیادہ فری نہ ہو۔ اچھا بھائی، خوشبو اور جنات میں کیا تعلق ہے؟ یہ مشہور ہے کہ چھوٹے بچوں کو خوشبو لگانے سے جنات کا اثر ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ نیز کیا بچوں کو خوشبو لگا سکتے ہیں؟ محمد اعظم بہاڑی سے۔ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خوشبو کی وجہ سے جنات آتے ہیں، اور بچوں کو خوشبو لگانا فی نفسی ہی تو جائز ہے، لیکن کہیں فتنے کا اندیشہ ہو، آج کل آپ کو پتہ ہے ہومو سیکشولیٹی کا بڑا رواج پڑ رہا ہے، تو اگر کوئی بچہ بہت خوبصورت ہے، احتیاط کی وجہ سے خوشبو نہ لگائی جائے تاکہ یہ گندے مزاج کے گندے پلید جو لوگ ہوتے ہیں وہ مائل نہ ان کی طرف، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹے بچے کو نہ لگائیں، لیکن جنات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک ہمارے پاس جنات کی رپورٹیں ہیں، وہ رپورٹ تو یہی ہے کہ جنات بدبو اور ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، فرشتے خوشبو سے متاثر ہوتے ہیں، تو جنات کو بھگانے کے لیے تو خوشبو لگانی چاہیے تاکہ فرشتے آئیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز کے بعد جب تک اللہ کا ذکر کرتے ہو فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں، تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پیٹ سے ہوا خارج ہو گئی، اسمیل آنے لگی، تو فرشتے بھاگ جاتے ہیں، تو بدبو سے فرشتوں کو نفرت ہے۔ اور جنات تو شیاطین ہوتے ہیں، ان کی بارے میں مجھے رپورٹ نہیں ہے، میرا کبھی جنات سے سلام دعا ہوئی تو میں اس کے بعد بھی اگر زندہ رہا تو پھر انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ جنات کو خوشبو سے محبت ہے یا بدبو سے۔ رپورٹ یہی ہے کہ بدبو جو ہے نا اس کی طرف جنات مائل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بیت الخلاء جاتے ہوئے جو دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ بیت الخلاء گندی جگہ ہے نا، تو اس لیے وہاں جنات کا بسیرا ہو سکتا ہے، اس لیے نبی نے فرمایا بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا مانگو، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور جنیات سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گندی جگہوں پہ جنات کا اثر ہوتا ہے اور صاف ستھری پاکیزہ جگہوں پہ اثر نہیں ہوتا، وہاں فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے جنات کے دشمن ہیں، فرشتے ہمیں جنات سے بچاتے ہیں، اس لیے خوشبو کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے تاکہ فرشتے آئیں اور ان کو دیکھ کے جنات مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ خوشبوئیں استعمال کیا کرتے تھے، کتنی زیادہ، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کا علم خوشبو کے جھونکوں سے ہوتا تھا، پتہ چل جاتا تھا خوشبوؤں سے کہ نبی تشریف لا رہے ہیں۔ خوشبوؤں کا بہت استعمال، لیکن اچھی خوشبو ہے، جو آج کل خوشبوئیں ہیں یہ ایسی بیکار سی الکوہولک تیز دماغوں میں چڑھنے والی، آرگینک خوشبوئیں لگایا کریں، آرگینک، وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں۔ جسم پر ٹیٹو بنانا، یہ ٹیٹو لفظ ہے کیا ہے؟ یہ جو بناتے ہیں نا وہ گندوا دیتے ہیں، ٹیٹو ہے ٹیٹو ہم تو بناتے ہی نہیں، اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کیا، وہ جو بناتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ جو لڑکے جسم گندواتے ہیں۔ کچھ لوگ جسم کی کھال میں نام وغیرہ جیسے جسے ٹیٹو بھی بولتے ہیں، ٹیٹو بولتے ہیں، لکھتے ہیں، اس پر وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ نوید صاحب سعودی عرب سے۔ حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جسم گدوانے والوں پر، یہ عرب میں بھی رواج تھا، جسم کھدوا کے نا اس میں بھر دیتے تھے، تو حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، لعنتی عمل ہے، تو اس میں وضو بھی نہیں ہوتا، لیکن آسانی سے ہٹانا ممکن ہو تو، اگر ہٹانا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر وضو ہو جائے گا۔ توبہ یعنی جس شخص نے یہ کام کیا، اپنے جسم پہ ٹیٹو بنوایا، تو اس کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے اس کبیرہ گناہ پر، پھر اس کو ہٹانے کی کوشش کرے، اگر آسانی سے ہٹ جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہٹتا تو پھر غسل وضو ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا، جب توبہ کر لی تو اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ دانت پر کیپ لگا ہو تو وضو کا حکم، دانت خراب ہیں ان پر ٹوپی لگانا کیسا ہے اور اس سے وضو کا کیا حکم ہے؟ وقار دبئی۔ ٹوپی یا پگڑی؟ کیپ لگانا، اچھا، دانتوں پہ جو کیپ لگتا ہے نا وہ بھی مضبوطی سے خول کی طرح چڑھ جاتا ہے، اس کو ہٹانا جہاں تک مجھے اس بارے میں رپورٹ پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ جب چاہیں وہ کیپ ہٹا لیں اور وضو کر کے لگا لیں، تو اگر کوئی ایسا کیپ ایجاد ہو جاتا ہے کہ آرام سے ہٹا سکتے ہیں پھر تو اس کو ہٹا کے ہی وضو اور غسل کرنا پڑے گا، لیکن عام طور پر ایسا کیپ ہوتا نہیں ہے، وہ خول مضبوط چڑھ جاتا ہے، جس کو آپ ٹوپی کہہ رہے ہیں تو خول کہتے ہیں اس کو، تو وہ خول مضبوط چڑھ جاتا ہے تو اس میں پھر اسی طرح وضو اور غسل جائز ہے، کیونکہ اس کو ہٹانا ممکن نہیں ہے۔ تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، لیکیوریا والی خاتون حیض کب شمار کرے گی؟ حیض کے شروع ہونے کی کیا علامت ہے؟ کیا لیکیوریا کا رنگ اگر مٹیالہ ہو جائے جبکہ ایام حیض قریب ہوں تو وہ حیض شمار ہوگا؟ ایک خاتون نے بہاولپور سے پوچھا ہے۔ دیکھیں ایام حیض میں وائٹ کلر کے علاوہ جو بھی کلر آئے، چاہے مٹی کا کلر ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ حیض ہی شمار ہوگا، حیض ہی نہیں حیض، یعنی حیض شمار ہوگا وہ۔